السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول ریڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر ہم ناول کی طرف چلتے ہیں۔ پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ پارٹی کا پورا انتظام لان میں ہی تھا جبھی سب گھر والوں کے لیے ٹیبل لگائی جا رہی تھی۔ دادی نے سمیر اور جیا کو بھی یہیں روک لیا تھا، جبکہ المیر واجدن خان زادہ کا ارادہ گھر نکلنے کا تھا جب موبائل میں وائبریشن نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ جبھی وہاں سے ایکسکیوز کرتے وہ مین ڈور سے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ اوکے سی یو سون، گفتگو ختم کرتے وہ جب وہ پیچھے مڑے سامنے اشال کو کھڑا پایا جو مسکراہٹ چہرے پر سجائے یقیناً ان سے بات کرنے کی منتظر تھی۔ کیا آئیبرو جھکاتے استفارہ کیا؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی چہکتی آواز سماعتوں میں چاشنی گھولتی جیسی تھی، پر تب جب سامنے والا سننا چاہتا ہو پر مقابل کے چہرے پر ناگواری اتری۔ مجھے کیا پتا کیسی لگ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے خفگی سے منہ پھیلایا۔ مطلب تو مجھے پوچھنا چاہیے تمہاری ان ساری حرکتوں کا۔ المیر واجدن خانزادہ نے تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ آپ سب جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہیں۔ اس نے کندھے جھکائے جیسے یہ بہت عام سی بات تھی۔ جو میں جانتا ہوں وہ ہونا نہیں چاہیے۔ مقابل کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ آپ میری بات مانتے ہیں جو میں آپ کی سنوں؟ نو وے، میں وہی کروں گی۔ شٹ اپ! اشال کے بے جا لفظوں کو المیر واجدن خانزادہ کی درستگی سے کہے شٹ اپ کال نے روکا تھا۔ اس نے ایک شکوہ بھری نگاہ ان پر ڈالی کہ شاید انہیں اپنے انداز پر ذرا افسوس ہو، پر افسوس تو دور انہیں احساس تک نہیں تھا۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ اس نے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں تمہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتا لڑکی، اپنا اور میرا وقت فالتو کی باتوں میں ضائع مت کرو۔ لہجے میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ ایک بار یہ بندہ میرا ہو جائے بس پھر میں ان کی سارے ڈھیلے پیچ ٹائٹ کر دوں گی۔ عجیب اکڑو قسم کا حد ہے بھئی، اتنا ٹھنڈا مزاج۔ توبہ! وہ دل ہی میں تہیا کر رہی تھی جب ان کی چٹکی بجانے پر ہوش میں آئی۔ جاؤ یہاں سے، اب باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ میری ہر بات کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے بہت پیار۔ اس کے لہجے میں بے بسی اتر آئی تھی جب مقابل نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے مزید بولنے سے روکا، جس پر اس نے منہ بسورا۔ خدا را چپ رہا کرو تم! کیوں لوگوں کو اپنے اور میرے کردار پر شک کرنے کا موقع دے رہی ہو؟ پوری پارٹی تم مجھے گھورتی رہی ہو، کسی نے نوٹس کر لیا ہوتا تو؟ آپ جانتے تھے تو پہلے ہی بات کر لیتے۔ مجھ سے کیوں ترسا رہے ہیں؟ مین، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں سچ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی پر مجھ سے نہیں ہوا۔ میں انسیکیور بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں واقعی۔ وہ تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ چٹک دیتے پر ان نشیلے نینوں سے چلکتے موتیوں نے انہیں سیٹل کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں کچھ لمحے کے لیے سیٹل ہوئی تھی پھر ایک الگ انداز میں دھڑکی۔ اشال! خود کی حالت پر قابو پاتے انہوں نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ اب وہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ سختی کا انجام ان کے سامنے تھا۔ وہ اسے باغی نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے پیار سے سمجھانے کا سوچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے سے آئی اذلان شاہ کی بھاری آواز نے ان دونوں کو کئی لمحے ساکت کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ پیچھے کر چکے تھے۔ سامنے سب کھڑے دیکھ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اشال جذباتی تھی، وہ جانتے تھے، پر وہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ کیسے بھول گئے کہ باہر سب ان کا انتظار کر رہے تھے؟ شاہ میری بات سنیں، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اپنے دوست کی آنکھوں میں بے یقینی جیسے ابھرتے تاثرات نے انہیں بولنے پر مجبور کیا تھا۔ اشال تو ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ المیر واجدن خانزادہ کے لہجے میں اب بھی ٹھہراؤ تھا جو ان کی ذات کا خاصہ تھا۔ تجھے ذرا سی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اذلان شاہ نے ان کی بات کاٹتے غصے سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پلیز لسن۔ وہ بولنا چاہتے تھے پر شاہ نے انہیں کچھ بولنے ہی نہیں دیا۔
جبکہ شاہ صاحب کی اگلی بات نے انہیں سخت کر دیا تھا۔ اگر تجھے تیری بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو اس کا بدلہ تو مجھ سے لے گا۔ میں نے تجھے سہارا دیا تھا نا اس وقت۔ اس دن کے لیے وہ جو سمجھ رہے تھے اسی حساب سے بول رہے تھے، لیکن برسوں پرانی کی گئی یہ بات المیر واجدن خان زادہ کی آنکھوں کو ویران کر گئی تھی۔ انہیں اپنا آپ تماشا لگا اور سامنے کھڑے سب تماشائی بشمول ان کے دوست کے۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی اشال شاہ کا دل کاٹ گئی تھی، جبکہ سمیر نے اذیت سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس وقت تکلیف کی انتہا پر تھا۔ شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ اس دنیا میں کوئی آپ کا سگا نہیں، وہ سچا دوست تو بالکل نہیں جو وقت آنے پر آپ کا تماشا لگا دے۔ تو نے سہارا دیا تھا نا مجھے زندگی میں، کبھی موقع ملا تو تیرا یہ احسان سود سمیت چکا دوں گا۔ ان کے لہجے کا ٹوٹا پن وہاں کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سمیر اور جیا کو لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں شاہ والا سے گاڑیوں کے نکلنے کی آواز آئی۔ یہ کیا کیا بابا؟ چپ ہو جاؤ بچہ، تم کچھ نہیں جانتی میری جان، میں اپنے شونا کے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ مسز شاہ اور دادی دونوں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھیں۔ نہیں بابا، میں ان سے پیار کرتی ہوں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ تو مجھے خود سے دور کر رہے تھے، یہ میں ہوں جو ان کے پاس گئی، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تو زندگی میں اسے دوسرا تھپڑ پڑا تھا، وہ بھی اپنے باپ سے، اور تھپڑ کی گونج پورے شاہ والا میں گونجی تھی۔ شاہ بچے، دادی نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ تو دیکھ رہی ہیں ماں کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی، اس کی وجہ سے میں نے خان کو کیا کیا نہیں کہہ دیا۔ بابا جانی آئی ایم سوری، میں اس وقت نہیں، اشال میں ابھی تمہاری آواز تک سننے کا روادار نہیں ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اذلان شاہ نے اسے ٹوکا۔ لہجے میں سرد پن تھا۔ شیزہ شاہ احتجاجاً منمنائی۔ نہیں شیزہ، صحیح کہتی تھی آپ، زیادہ محبت نقصان دہ ہے، آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ بابا جانی میری بات۔ اشال کا چہرہ کچھ ہی دیر میں آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے چند جملے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، دل کی دھڑکنیں صحیح معنوں میں ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اشال جاؤ۔ درستگی سے اس کی بات کاٹی گئی تھی۔ مجھ سے بات کر لیں میں، جاؤ اشال کی دماغ خراب کر رہی ہو، وہ غصے سے چیخ پڑے تھے۔ شیزہ نے تکلیف سے اشال کو دیکھا۔ شاہ بس کر جاؤ، دادی نے تیزی سے ٹوکا۔ کیا بس کر جاؤں، دیکھا نہیں آپ نے؟ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ مسز شاہ کی چیخنے نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کئی لمحے گزر گئے پر وہ اسی پوزیشن میں ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ وہ جب گھر آئے تب تک گاڑی میں خاموشی تھی۔ ان دونوں نے بھی اپنے ڈیڈ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر سر کو پیچھے ڈلکائے آنکھیں بند کیے ڈھہ گئے تھے۔ بظاہر وہ پرسکون تھے پر اندر سے کی قدر بے چین تھے، یہ بات وہ دونوں بچے جانتے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے سمیر اور جیا ان کے پاس گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے قالین پر بیٹھے تھے، ان کے لمس کو محسوس کیے۔ المیر واجدن خان زادہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ان دونوں کو دیکھا جو آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، ان دونوں نے ایک ساتھ پکارا۔ پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے؟ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ سمیر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ میں دھرا۔ نہیں ڈیڈ، ہمیں آپ پر بالکل شک نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے ڈیڈ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائے، دل تھوڑا ہلکا ہوا تھا۔ سچ ڈیڈ، بڑے پاپا کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، انہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جیا نے خفگی سے کہا۔ تو المیر واجدن خان زادہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے بڑے پاپا کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو، کبھی کبھی سچویشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تب ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، پر ایسا موقع پر سامنے والا کی اعلیٰ ظرفی دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ ان باتوں کو دل میں لے کر بغض پال لے یا اپنے رشتے کو احساس کرتے انہیں درگزر کر دے۔ ان کا ٹھہرتے بار عجب لہجہ وہاں ایک سحر سا طاری کر گیا تھا، پر انہوں نے جو کہا سمیر نے کمزور سا احتجاج کیا۔
वहाँ कोई भी होता तो शायद यही रिएक्शन देता। इनफैक्ट मैं भी, तुम लोग बाप के दिल को नहीं समझ सकते। अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर आपने वहाँ वो सब क्यों नहीं कहा? जिया ने अपनी उलझन ज़ाहिर की। बात को समेटने के लिए कहा, वहाँ रुकता तो बात खुलती और मैं नहीं चाहता था वो अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदा हो। शाह मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। बहुत मोहब्बत थी उनके लहजे में इस वक्त। अजलान शाह वहाँ होते, इनकी बात सुन लेते तो इन्हें वाकई पछतावा होता। आपको क्या लगता है डैड की शाल मैडम कुछ कहती? मुझे पहली बार वो बहुत बुरी लगी, उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। जिया की लहजे की नफरत ने वहाँ बैठे दोनों नफूस को लम्हे के लिए चौंकाया था। अलमीर वाजिदन खानजादा ने अफसोस से गर्दन नफी में हिलाई। कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं चाहे जितना भी चाहे जोर लगा दूं, तुम्हारी माँ की फितरत तुमसे नहीं छीन सकता। उनके लहजे में अफसोस उभरा था। डैड, जिया ने इस बात पर सदमे से अपने बाप को देखा था। मैंने तुम्हारी तरबियत बिल्कुल ही वैसी ही की है जैसे समीर की। तुम दोनों में कभी फ़र्क नहीं किया। नफ़रत करना तो नहीं सिखाया मैंने। फिर बिना बात जाने तुम कैसे किसी के लिए भी नफ़रत का इजहार कर सकती हो? और नफ़रत भी उससे जिसके लिए लहजे में हमेशा तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत का अंसर होता है। उनकी बात पर जिया को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। सॉरी डैड, माई मिस्टेक। आई नो इशाल ऐसी नहीं है। पर वो चुप क्यों रही? इशाल अगर चालाक या समझदार होती तो ये सिचुएशन कभी क्रिएट ना होती। वो जितनी तेज बनती है वो उतनी है नहीं। आई एम श्योर मेरे वहाँ से निकलने के बाद बजाय चुप रहने के उसने आला अलान सब कहा होगा। इतने से वक्त में इतना जान गया हूँ मैं उसे। मोहब्बतों के दरमियान रखा गया महरूमी क्या होती है उसे नहीं पता। और मोहब्बतों में जीने वाला मोहब्बतें बांटना जानते हैं। नफरत से उनका वास्ता नहीं होता। डैड इज़ राइट। समीर ने उनकी बात से इत्तेफाक किया। अभी वो कुछ कहना चाहते थे जब फ़ोन की रिंग ने उनकी बात में खलल डाला। अस्सलाम वालेकुम बीजान, सारी करवाहट एक तरफ करके बहुत मोहब्बत से पूछा गया था। हॉस्पिटल हुआ क्या है? शाह ठीक है ना? वो घबराहट में खड़े हुए तो जिया और समीर ने भी परेशानी से एक दूसरे को देखा। मैं आ रहा हूँ, दो लफ्ज़ी जवाब देकर उन्होंने फ़ोन काटा। क्या हुआ है डैड? उनका परेशान चेहरा देख समीर ने इस्तफ़ार किया था। पता नहीं, हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा। जिया आप घर पर रहेंगे? ओके बट डैड, जिया ने एहतजाज करना चाहा। डैड का बच्चा प्लीज़। वो जल्दी एहसास हो जाती थी जब भी उसे घर छोड़कर जा रहे थे। उसे अच्छे से समझाते वो और समीर हॉस्पिटल के लिए निकले थे। इशाल को ज़मीन पर पड़े देख उसके सारे अल्फाज मुंह में दम तोड़ गए थे। शीदा शाह उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। इशू बाबा की जान भी कब? देखो बाबा जानी, बात करें, बाबा को तंग मत करो, उठो। उसकी बंद आंखें देख अजलान शाह का रंग उड़ा था। थोड़ी देर पहले वाली नाराज़गी दरस्तगी का अब शुबा भी नहीं था। मैंने कहा था ना, उसे बर्दाश्त नहीं ऐसा रवैया। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी, शीजा शाह ने गुस्से से कहा था। उन्हें एहसास दिलाने के लिए वो कैसे उसके साथ सख्त हो सकते थे। जारी है। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।